اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین خیر خلقہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد المصطفیٰ خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ارباب ایمان و ایقان خدائے بزرگ و برتر آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انجمن حیدریہ کے تمام اراکین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے موسم بدلتے رہتے ہیں موسم کا اعتبار بھی نہیں ہوتا جملہ میرا ضائع نہ ہو میں انتظار میں ہوں پہلا جملہ آپ کی خدمت پہ خدیتاً پیش کرنے کی جسارت کرنے لگا ہوں ہم لوگ ہم شیعان حیدر کرار توحید پرست ہیں موسم پرست نہیں ہیں کیسے آپ ارباب بصیرت نہ میں آپ کی تعداد کو دیکھوں گا نہ میں موسم کو دیکھوں گا کیونکہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ جب خدائے بزرگ و برتر اپنے حبیب سے فرمائے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ میرے حبیب بار بار ذکر کرو اس سے مومنین کا فائدہ ہے تو ہمارے ہاں ذکر کرنا سنت رسول اور ذکر سننا سنت رسول تو پکے سنی کون ہوئے گھبرا گئے آپ پکے سنی کون ہوئے ہم شیعان حیدر کرار سنت رسول پر عمل کرنے والے ہیں ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو رسول نے کیا جو رسول نے فرمایا یا جو رسول کے سامنے ہوا ہو سرکار نے منع نہ فرمایا ہو یہ دنیا بڑی عجیب دنیا ہے ارسطو کو سمجھنا بہت آسان افلاطون کو سمجھنا بہت آسان سقراط کو سمجھنا بہت آسان یہ جتنے بھی فلسفی ہیں ان کے فلسفے کو سمجھنا بہت آسان لیکن دنیا کو سمجھنا بہت مشکل ہے دنیا سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے ہی دنیا کیسی دنیا ایسی دنیا کہ وہ چاہتی ہے خود وہ چاہتی ہے خود جو خود پیدا نہیں ہوا کمال ہے ارباب بصیرت نہ پیدا ہونے میں اختیار رکھتا ہے نہ مرنے پہ اختیار رکھتا ہے نہ سانس لینے پہ اختیار رکھتا ہے آنکھ بند کرنے کا اختیار ہے پلک چپکنے کا اختیار نہیں ہے
जो बेख्तियारा है वो चांद पे बसेरा किए हुए है। सारे मुसलमान काफरों की तरफ देख रहे हैं कि कब वो मेडिसिन आए, कोरोना से हमें निजात दिलाए। सारे मुसलमान माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े बड़े फलसफी, बड़े बड़े कारी कुरान, हाफिज़ कुरान, साइंसदान काफरों के मोहताज है। कैसी कौम है? काफरों की बनाई हुई चीजों पे पहले फलसफा। आपको याद होना हो, मैं हाई स्कूल का तालिब इल्म था, नाम लूंगा नहीं। स्पीकर आया तो फतवा आ गया, बिदअत है, हराम है। जिसने फतवा दिया उसी ने स्पीकर इस्तेमाल किया। 71 में मेरी निगाहों के सामने एक साहब आए और उन्होंने कहा जो पीपल्स पार्टी को वोट देगा उसका निकाह टूट जाएगा। 77 में वही मौलवी साहब आए जो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे उनका निकाह टूट जाएगा। जिनका दीन ऐसा हो वो क्या जाने मकामे मुस्तफा क्या है। हमने किसी दरबार से, किसी बाजार से दीन नहीं लिया। हमारा दीन रसूल इस्लाम का दीन है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों से दीन किसका, तो आप कहेंगे अल्लाह का। यही कहेंगे ना? बोल जरा, दीन किसका? हाँ, हालांकि अल्लाह का है ही नहीं है। हाँ, करोड़ मरतबा सुन चुके, अरबों रुपया खर्च करती हैं, सफ़े अज़ाबे भी आती हैं, याद नहीं रखते। तकरीर उसकी अच्छी होती है जिसमें नारे ज्यादा लगे हों, प्रोटोकॉल हो, तकरीर उसकी अच्छी। नहीं साहबान मोहतरम, ये कीमती दीन है, लेकिन अल्लाह की कसम अल्लाह का नहीं है। अल्लाह की कसम अल्लाह का नहीं है। किसका है? रसूल सकलैन का है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया, तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया, तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया। मेरी नेमतें तुम पे तमाम हुई, मैं राजी हुआ तुझसे, तेरे लिए, तेरे दीन इस्लाम से। अब दीन इस्लाम को वो जानता है जिसका है, या वो जानते हैं जो उसके है। कुलिया और कायदा हकीकतन ये है कि दीन का मरकज रसूल है। हम दीन का मरकज रसूल सकलैन को मानते हैं। कब से रसूल है? मौला आपको सलामत रखे। कब से रसूल? 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, 40 साल जिंदगी बसर कर ली। गारे हिरा में जबरील आए, उन्होंने आके कहा इकरा, पढ़। जवाब दिया मैं पढ़ना नहीं जानता। जिनका रसूल अनपढ़ हो वो और हैं। हाँ, हम तो मैदानी लोग हैं, हम तो रसूल को रसूल ही मानते हैं। कब से मानते हैं? चलिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद कहती है कि अल्लाह की किताब है। सामने है, आप थक जाएंगे ऐसे। यदि भाई कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। किताब अल्लाह नहीं है लेकिन है किताब अल्लाह की, तो पता चला किताब अल्लाह की नहीं, यानी किताब अल्लाह की है, किताब अल्लाह नहीं। किताब अल्लाह से जुदा भी नहीं। रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल, रसूल अल्लाह नहीं। रसूल रसूल होते हुए अल्लाह से जुदा नहीं। वलीउल्लाह अल्लाह का वली, अल्लाह का वली, अल्लाह का वली। वली है अल्लाह का, अल्लाह नहीं है, लेकिन अल्लाह से जुदा
جدا بھی نہیں، علی کی ولایت کی قسم، مکتوب کونین کی عصمت کی قسم، ہم علی کو اللہ نہیں مانتے لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں مانتے۔ وہ اللہ، اگر میں آپ سے کہوں اللہ تھا، بات مانیں گے؟ بولنا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ تھا، سر نہیں ہلانا دو شیر کا ماشاءاللہ، تولے کی زبان ہلا دے، ہلائی جلدی سے، مگر 2-4 گھنٹے خطاب ہوگا۔ ہاں جی اللہ تھا، جیدی بھائی کی آواز اونچی آئی، اللہ ہے، اللہ ہے، میں کہہ رہا ہوں اکیلا اللہ تھا، ممبر پہ آپ نے بٹھایا ہے، میں تو بیٹھا ہی نہیں، آپ نے اعلان کیا، آپ نے بٹھایا، آپ کی مرضی آپ اٹھا دیں، آپ بٹھا دیں، چونکہ آپ نے بٹھایا ہے، آپ کی مرضی بٹھا دیں، اٹھا دیں، آپ کی مرضی، لیکن میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، اللہ تھا، کب؟ جب کچھ نہ تھا، وہی تو تھا۔ اب آپ کی داد بنتی تھی، اب کیا فائدہ؟ جب کچھ نہ تھا وہ تھا، وہ تھا، جس کا جسم نہیں، جس کا بدن نہیں، وہ تھا، اس نے چاہا، اس کا چاہنا، جس کو وہ چاہے وہ کیا ہوگا۔ یا عبادی انت المرید وانت المراد وانت خیراتی من خلقی عزتی و جلالی لولاک لما خلقت الافلاق۔ اے میرے بندے، اے میرے بندے، انت المرید تو میری چاہت ہے، وانت المراد تو میرا مقصود ہے، میری تمام مخلوقات میں تو برگزیدہ ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر تو نہ ہوتا میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ افلاک نہ تھے، محمد تھا۔ تمہید جا رہی ہے ابھی، افلاک نہ تھے، محمد مصطفیٰ تھے، ابل المخلوقین، ابل المصنوعین، ابل المنورین، ابل العابدین، ابل الساجدین۔ ہماری خطا یہی ہے کہ ہم رسول اسلام کو اللہ کی اول مخلوق مانتے ہیں، یہ ہماری خطا ہے۔ دوسری ہماری خطا یہ ہے کہ ہم محمد و آل محمد کو اپنے جیسا نہیں مانتے۔ چلیے میں جملہ بدلتا ہوں، ہم محمد و آل محمد کو نہ اپنے جیسا مانتے ہیں نہ اس جیسا مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ جس کی کلام کو لا ریب مانتے ہیں، لا ریب، وہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بالتحقیق کلمہ حسر ہے، انما، دامنے وقت میں وسعت نہیں، انہوں نے تو بہت قلیب وقت دیا ہے۔ کلمہ حسر وہ ہوتا ہے تالا، دروازے کو تالا لگا دیا جائے، جو اندر ہے وہ باہر نہیں آئے گا، جو باہر ہے وہ اندر نہیں جائے گا، بس یہ تالا ہے، یہ حسر ہے، حسار ہے۔ ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے ارادے دو قسم کے ہیں، توجہ رکھنا، تھوڑی سی باریکی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ خوشی تھوڑی سی مادے کے ساتھ، آپ کے لیے نہیں، آپ تو خود خوش کے۔ صلوات پڑھ دے باواد بلند۔ تو وجہ چاہوں گا، اللہ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک ارادہ تشریعی اور ایک ارادہ تکوینی۔ ارادہ تشریع یہ ہے ارادہ اللہ کا افعال بندوں کے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ تمام انسان مسلمان ہوں، ارادہ اللہ کا،
مسلمان ہوں یا نہ ہوں پھر بندوں کے اللہ کا ارادہ ہے کہ تمام مسلمان محمد و آل محمد پر ایسے درود بھیجے جیسے میں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، بھیجے نہ بھیجے۔ اگر کوئی گورا چٹا بہت پڑھا لکھا آدمی ٹیلی ویژن پہ آ کے کہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پتہ چل گیا اوقات کیا ہے، جو نہ اللہ کی مانتا ہے نہ رسول کی مانتا ہے۔ مہا جاہل مطلق لوگ اسے اسکالر مانتے ہیں، جو اسکالر کی سی نہیں جانتا، انگلش میں ایچ نہیں جانتا، جاہل مطلق اس کا فراڈ یہ نکلے رہے کہیں کا، ڈومیسائل بنائے کہیں کا۔ پتہ چل گیا حلالی کون ہے۔ ہر اصل بات پڑھ دے بابا دے۔ ارادہ تشریعی، ارادہ اللہ کا، افعال بندوں کے، ارادہ تکوینی، ارادہ بھی اللہ کا، فعل بھی اللہ کا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ بالتحقیق جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کن فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو جانا نہیں چاہتا، وہ کن کہتا ہے۔ دیر کے بعد بلایا آپ نے مجھے، ناز گھڑی ہے، ممبر کسی بڈھے کو مل جائے وہ نہیں چھوڑتا۔ کن کہتے ہیں وہ، کن کہنے کے لیے تو زبان چاہیے نا، زبان کے لیے دھانا چاہیے، دھانے کے لیے چہرہ، چہرے کے لیے سر، سر کے لیے گردن، گردن کے لیے کندھے، کندھوں کے لیے پورا بدن۔ اس کا تو بدن نہیں، اس کا تو جسم نہیں، پھر کن کس نے کہا؟ کن کی آواز کہاں سے آئی؟ تو ہے کن کی آواز آئی، اللہ جانے کس کی ہے کن۔ درخت سے آواز آئی، درخت سے، تو جس سے خطاب کرے وہ کلیم اللہ، تو جس کی زبان ہی لسان اللہ ہو۔ ارادہ اللہ کا ہے، فعل بھی اللہ کا۔ کیسا ارادہ؟ اے اہل بیت رسول، مجھ علی کل شیء قدیر کا ارادہ یہ ہے۔ جیسے چاہیں بگاڑ کے ترجمے بھی کریں کہ تمہیں ایسے ہی پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، میں مان لیتا ہوں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فساد نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ مانا مانے۔ اہل بیت رسول تمہیں ایسے ہی پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، قبول۔ لفظ استعمال ہوئی رجس، ایک ہوتی نجاست، ایک ہے رجس۔ نجاست پلیدگی، پاک ہوں گے، پلیت ہو گیا کیا ہوا؟ نماز بھی پڑھے، میں ناپاک ہوں، تو پاک ہو جاؤ، خود ہو جاؤ، خود ہوں گے، خود نہیں نہ ہوں گے۔ کوئی شے ایسی ہے جو پاک بھی ہے، ناپاک کو پاک بھی کرتی ہے، اسی کو مطہر کہتے ہیں۔ ارادہ اللہ کا ہے۔ اہل بیت رسول رجس سے تمہیں ایسے ہی دور رکھے جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ اہل بیت رسول رجس کو تم سے ایسے دور رکھے جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ میں مختلف کالجز کی یونیورسٹی میں گیا، طالب علم ہونے کے ناطے جامعہ میں گیا، 3 4 5 6 ہمارے جامعہ، لغت کی کتابیں کھنگالی، مجھے کچھ ملا، ہاں مجھے کچھ ملا۔ رجس کیا ہے؟ توجہ رکھو۔ ایک مقام پہ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل علیہ السلام، معصوم نبی، معصوم رسول، دو میں سے ایک اولو العزم رسول ہے،
जनाब इब्राहिम शेख उलंबिया जद्दुल अंबिया, अल्लाह का घर बन गया। घर बनाया दो मासूम नबियों ने, एक मजदूर बना एक मामार बना, घर बन गया। वआहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल ताहिरा बैतिया लित्ताइबीना वल आकिफीना व रुक्का इस्सजूद। और अहद गया, लफ्ज़ी तर्जुमा, इब्राहिम इलाके वाली तरफ, इब्राहिम और इस्माइल की तरफ अहद, हमने अहद किया। किसकी तरफ? इब्राहिम की तरफ, इस्माइल की तरफ। मेरे घर को पाक करो, तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए, रुकू और सजूद करने वालों के लिए बनाया। दो नबियों ने हैं, उनसे कह रहा है पाक करो। उन्होंने पाक कैसे किया? एक एक ईंट पर हाथ रख के। वो अमल कौन सा किया जिससे पाक हो गया? रिज्स है ही नहीं, पाको पाकीज़ा घर अल्लाह का, फिर कह रहा है इसे तुम पाक करो। दोनों ने हाथ रख के मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद सलवात पढ़े जरा बाबा। ये तो सूरह बकरा थी, सूरह अल हज। तवज्जो कर, अजीब बात है। ताहिर बैती लित्ताइबीना, मेरे घर को पाक रखो तवाफ करने वालों के लिए। वल कायमीना, मेरे घर को पाक रखो क़याम करने वालों के लिए। व रुका इस सजूद, मेरे घर को पाक रखो रकू और सजूद करने वालों के लिए। पहले हुक्म था पाक करो, अब हुक्म है पाक रखो। रिस नजासत होती है बदनी, रिस होता है रूहानी। पलीद हो जाए, नापाक हो जाए तो पानी उसे पाक करता है, तो जिसकी रूह ही नापाक हो। मैंने जुमला दे दिया है, अगर आपके सरों से गुजर गया मैं कुछ कर नहीं सकता। ना ही मैं वो कंधा हिला के आपको समझा सकता हूँ। तो मुझे रखना, जिस्म नापाक हुआ पानी ने पाक कर दिया, रूह नापाक। इशारा है, रूह किसकी नापाक होगी? जिसका पता ही ना चले। ये किसका है? मेरा। किसी मुझे कॉन्फ्रेंस पे बुलाया गया और कहा जी कि आपने बाप पे बोलना है, तो ठीक है चला गया। दो साहब आपने कहा माँ पे तो बोलते सुना है यार, ये बाप वाला आपको मौजू दे दे। मतलब दे दिया, कोई बात नहीं, बोलेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल खूब तैयारी करके गया। आपको एक जुमला देने लगा हूँ। ये जो कहा जाता है मरने वाला क्या दे के गया? बहुत कुछ दे गया अगर तेरी समझ में आए। बहुत कुछ दे के गया। क्या दे गया? तुझे नाम दे गया, किसका बेटा है, किसका बेटा है। जहां शक हो पता ही नहीं किसका है, पता नहीं। इससे बड़ी कोई क्या तजलील होगी जिसका पता ही ना चले ये किसका है। ये कम है कि तुम्हें नाम दे गया, फलां का बेटा है, तुम्हारी शनाख्त है। जिसकी शनाख्ती ना हो पता नहीं किसका है, बस हमारा है। सलवात पढ़ दे बाबा।
گھبرائے تو نہیں، پریشان تو نہیں ہوئے؟ بس بڑی کرم نوازی ارباب بصیرت، اللہ کا ارادہ یہ ہے اہل بیت رسول تم سے رزق کو ایسے ہی دور رکھے جیسے دور رکھنے کا حق ہے، تمہیں ایسے ہی پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب وہ ناہنجار آدمی جو کہے نعوذ باللہ من ذالک کا پہلے ناپاک تھے، مجھے تنویر چودھری نے کہا تھا سادہ سادہ گفتگو کرنی، میں سادہ سادہ کر رہا ہوں، مشکل نہیں ہے۔ کوئی کہے تو نعوذ باللہ من ذالک کا پہلے ناپاک تھے، آیت کہہ رہی ہے سورہ الرحمن وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور ہم نے آسمان کو بلند کیا، ایسے بلند کیا جیسے آپ نے شامیانوں کو کیا، کیونکہ بلا ایسے بلند کیا۔ پتہ چلا کہ جب سے بنایا تب سے بلند کیا، زمین کو جب سے بنایا ایسے ہی رکھا، آسمان کو جب سے بنایا بلندی پہ بنایا، آل محمد کو جب سے بنایا۔ جن کی عصمت کی قسم اللہ اٹھائے، جن کی عفت کی قسم اللہ اٹھائے، اپنے گھر کی پاکیزگی کی ذمہ داری دو معصوم نبیوں پر لاد دی۔ میرے گھر کو تم دونوں پاک کرو، میرے گھر کو تم دونوں پاک رکھو۔ گھر کس کا؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ یہ الگ بات ہے گھر اللہ کا ہو قبضہ بتوں کا ہو جائے۔ میں نے ایک شرارت کی، کچھ لوگ پریشان ہو گئے، 13 رجب شرارت ہوگی فیصل آباد کہ آپ ہی کا نام لے لیتا ہوں کہ آپ کے ہاں میں نے ایک بت رکھنا ہے تو آپ کوسیں گے مجھے، جلال میں آ جائیں گے، دوستی ووستی گئی ہے باڑ میں۔ بہت بڑی توہین ہوتی ہے کہ اگر میں آپ سے کہہ دوں میں آپ کے گھر میں ایک بت رکھ دوں تو آپ تو بگڑ جائیں گے، اور پھر کوئی سید ہو تو زیادہ بگڑے گا، یار آگا تیرا دماغ خراب ہے، ہاں ہم توحید پرست ہے، تو کہہ رہا ہے کہ بت رکھنا ہے۔ وہ کوس بھی سکتا ہے، گالی گلوچ بھی دے سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، جو مرضی چاہے، لیکن کمال اعلیٰ کل شیء قدیر کے ہر شے پہ قادر ہونے والا گھر اس کا قبضہ بتوں کا۔ اس میں غور کرنا کہ وہ چاہتا تو بتانے ہی نہ دیتا، لیکن کوئی تو راز ہوگا۔ اپنے حبیب کو بھیجا تو ابو طالب کے گھر میں، ابو طالب کے بیٹے کو بھیجا تو اپنے گھر میں۔ وہ کیا ہے؟ خانہ خدا۔ تو آنے والا کیا ہوا؟ نہیں، خانہ دادا، خانہ دادا اللہ کے گھر کا، ہاں اللہ کے گھر کا۔ تو آنے والی آئی، خوب آئی، موضوع بھی آ گیا۔ جمادی الثانی کی 20 تاریخ تھی، جمعہ کا مبارک دن تھا۔ کائنات رسول کے صحن چمن میں کائنات کی بطول نے اپنے نور کی ذوفشانی فرمائی۔ خدیجہ الکبریٰ ام المعصومین کی آغوش مقدس میں صدیقہ کبریٰ نے آنکھیں کھولی۔ صاحب خبر رسول کو خبر ہوئی، ماند شوق لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے بی بی خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے قریب تشریف لائی اور آ کے ارشاد فرمایا، خدیجہ مبارک ہو، خدائے بزرگ و برتر نے بشکل دختر جواب ابتر عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے آپ میرا مزاج جانتے، میں کبھی مناظرہ نہ گفتگو نہیں کرتا، ہاں جو جس کا جی چاہے مانے۔ ہم یہ بتاتے کہ ہم محمد و آل محمد کو کیا مانتے ہیں، بس۔ ہاں جواب ابتر، ابتر اسی کہتے جس کی اولاد کوئی نہ ہو، جس کی نسل نہ ہو۔ کہنے والوں نے اس وقت تک کہا
جب تک اولاد آئی دی انتقال کر گئی، اب تو خالی ہو گئے. جب خالی ہو گئے لوگوں نے تانے دیے. رسول رنجیدہ ہیں لوگوں کے تانوں پر کہ نہ یہ میرا مقام جانتے ہیں نہ یہ مجھے پہچانتے ہیں. یہ کیا جانے کہ میں کیا ہوں، میں نے بتا نہیں سکتا کہ میں کیا ہوں. نہیں، آپ نے جملہ ہضم کر لیا. میں نے بتا نہیں سکتا کہ میں کیا ہوں، آئے گا وہ بتائے گا کہ میں کیا ہوں. آئے گا وہ بتائے گا کہ میں کیا ہوں. بس ارباب بصیرت ہر چیز مختومہ کونین کی بارگاہ اقدس میں تحفہ پیش کرنے کے لیے بے قرار تھی. سورہ حمد نے مدحت پیش کی، سورہ بقرہ نے ندحت پیش کی، سورہ آل عمران نے صداقت پیش کی، سورہ نساء نے فخریت پیش کی، سورہ مائدہ نے معنویت پیش کی، سورہ الانعام نے نعمت پیش کی. آپ نے وقت پہ وسعت نہیں، میں 114 صورتیں گنوا سکتا ہوں آپ کو، بس توجہ رہے صاحبان محترم. سورہ آل عمران نے صداقت پیش کی، سورہ نساء نے فخر نسوانیت پیش کی. کوئی بات نہیں، فخر نسوانیت پیش کی. توجہ میری طرف. سورہ کوثر نے کثرت ذریت پیش کی، سورہ شورا نے مودت پیش کی، رسول نے سیرت پیش کی، اللہ نے امامت پیش کی، امامت نے ولایت پیش کی. سیدہ بطول بیش بہا خزانے کی مالکہ قرار پائی. اچھا، ایک جملہ مادے کے ساتھ. کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ جو بھی بچہ پیدا ہو وہ کیا کرتا ہے؟ میں آپ کو چاہیے کہ چندہ اکٹھا کر کے 2-4 لاکھ ابھی اکٹھا کریں میرے لیے، میں آپ کو جملہ دوں گا. کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو فطرتاً وہ روتا ہے. یہ رونا کس نے سکھایا؟ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ روتا ہے. اب میں چیلنج دینے لگا ہوں، کبھی دیا نہیں ہے. اس سے میری آپ حماقت نہ سمجھے گا، عبادت سمجھے گا. چیلنج کیا دینے لگا ہوں؟ محمد و آل محمد میں سے جو بھی آیا اگر رویا ہو تو میری صدا موت. یہ روتے نہیں ہیں بابا، یہ روتے نہیں ہیں. اگر یہ بھی روئے میں بھی رویا، فرق کیا ہوا؟ میں تو اس لیے رویا کہ میں کہاں آ گیا، میں کہاں تھا، میں کہاں آ گیا، میں کیوں آ گیا، یہ کیا ہے میرے ساتھ، میں کیا ہوں مجھے خبر نہیں. چھوڑے اسے، آواز آتی رہے گی. میں کیا ہوں مجھے خبر نہیں. یہ وہ روتا ہے جو بے خبر ہوتا ہے. یہ آنے کے اسباب جانتے ہیں، خود آتے نہیں ہیں. میں اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا بھائی. خود آتے نہیں ہیں، وہ بیچتا ہے، وہ بیچتا ہے. بیچتا ہے یا نہیں بیچتا؟ ارسلنا کا 13 مقامات پہ ہے، تجھ کو ارسال کیا. سارے کہتی ہے پیدا ہوئے، اللہ کی کوئی نہیں مانتا. وہ کہتا میں نے ارسال کیا. ارسال کب کیا یہ پتا نہیں، پیدا ہوئے یہ پتا ہے. تو صاحبان محترم یہ رسول ہے، رسول کی سمجھ نہیں آئی تو بطول کی سمجھ کیسی آ جائے گی؟ توجہ رکھنا، آہستہ آہستہ سمیٹ رہا ہوں. بڑی کرم نوازی آپ کی. یاد کر رہا تھا میں، بھولنا نہیں ہے پھر تو مزہ نہیں ہے. جاگ رہے ہیں نا آپ جاگ رہے ہیں نا. آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے سرکار، آپ سے جاگ رہے ہیں نا. بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا عرض کر رہا تھا میں؟ نہیں جی، اس سے پہلے جس سے یہ بحث چلی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو، کافر کے ہو، مشرک کے ہو، مسلمان کے ہو، مومن کے ہو، وہ روتا ہے. اگر وہ نہ روئے تو گھر والے روتے ہیں.
جملہ میں دینے لگا ہوں، جیتی دیکھنا، وہ نہ روئے تو گھر والے روتے ہیں، کہیں مردہ تو نہیں. وہ رویا، گھر والوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. مجھ جیسا جو بچپن میں کسی بزرگ سے پوچھ لے کہ وہ بیچارہ بچہ جو آیا وہ رو رہا ہے، ہم مبارکباد دے رہے ہیں، کہا تجھے خبر نہیں ہے اس کے رونے میں حیات ہے، اس کا رونا بتا رہا ہے کہ یہ زندہ ہے. رونے کے بھی دو وجوہات ہوتے ہیں، ایک خوشی کا رونا، ایک غم کا رونا. خوشی کا رونا آنسو پھیکے ہوتے اور ٹھنڈے ہوتے ہیں، غم کا رونا آنسو نمکین ہوتے ہیں اور گرم ہوتے ہیں. ہر بچہ روتا ہے لیکن یہ نہیں روتے. توجہ رکھنا، جب مختومہ کونین اپنی ماں کی آغوش میں جلوہ فکر ہوئی تو بی بی نے کلام کیا. کتابوں کے انبار لگا سکتا ہوں، چلیے ایک چھوٹی سی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. حاصل مقال ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ سید الانبیاء وَأَنَّ بَعْلِي امیر المومنین علی ولی اللہ سید الاوصیاء وَوَلَدِي سَدَاتُ الْأَسْبَاء صلوات. اگر آپ تھکے ہوئے نہیں، آخری کلمات ہے میرے، آخری مرحلے میں مختومہ کونین نے کلام کی کہ میں گواہی دیتی ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو وحدہ لا شریک ہے، یعنی واحد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. میں گواہی دیتی ہوں ابھی میرے بابا، میرا والد، میرا پدر، میرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں. اب ذرا سر اٹھا کے سننا، میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے، امیر المومنین ہے، اوصیاء کا سردار ہے، میرے دونوں بیٹے انبیاء کی اولاد سے کہیں کمال ارباب بصیرت. شہزادی نے آتے ہی توحید، رسالت، ولایت، 3 اقرار، 3 اظہار کیے. اللہ کی وحدانیت کا، اپنے بابا کی نبوت، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا. خدا کے لیے اپنے صفوں میں اطاعت پیدا کریں، جو کوئی جیسا مانتا ہے مانے. یہ کسی کے محتاج نہیں ہے، کوئی مانتا ہے تو اپنے لیے، کوئی نہیں مانتا تو اپنے لیے. میں نے نماز پڑھی، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ میں نے روزہ رکھا، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ میں نے حج کیا، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ میں نے زکوٰۃ دی، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ میں نے خمس دی، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ سرکار فائدہ تب ہوگا جب آپ علی والے کو علی والا سمجھیں. اسباب پیدا ہوتے ہیں محبت کے. آل محمد کی محبت اتنی ہو، جو بھی آل محمد کا محب ہو، باپ کا دشمنی کیوں نہ ہو، باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، لیکن اس بنا سے محبت کی جائے کہ یہ محمد و آل محمد کا محب ہے. اور اگر محمد و آل محمد کا کوئی دشمن ہو، توجہ رکھنا، بھلے سے باپ ہی کیوں نہ ہو. اب مجھے خبر نہیں ہے کون میرے ساتھ اس جملے پہ پہنچا، کون نہیں پہنچا. تاریخ شاہد ہے، باپ دشمن ہے، بیٹا محب ہے. اللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. تاریخ شاہد ہے. اب جس کی صداقت کی قسم، جس کی صدیقیت کی قسم خدائی بتوں کو برتر اٹھائے، ہم اسے صدیقہ مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں، کوئی مانے نہ مانے اس سے کوئی غرض نہیں. ہاں ہم مانتے ہیں. کیسی صدیقہ مانتے ہیں؟
सलवात पढ़े बाबा दे बुलंद। एक बार फिर सलवात पढ़े बाबा। बात तो मैं खत्म कर चुका, वक्त नहीं है। बाबा दे बुलंद सलावत। बड़ी करमनवादी, बड़ी नायक, मैं आपका ममनून, बहुत देर हो गई, बाकी बातें फिर कभी से। बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, इस पे अशरा होना चाहिए था। ये नहीं कि आप मुझे बढ़ाए, किसी को भी बढ़ाए। ये जो आप जो तकसीम कर रहे हैं ना, मौजूद है मख्तूम कौनैन का, किसी को मुख्तलिफ पहलू पे मख्तूम कौनैन के मुख्तलिफ मौज़ूआत बनती हैं, किताबें बनती हैं। अल्लाह जानता है कि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो बुखला जाती है, और मिंबर में बैठे बैठे भी ये आता है कि क्या रखें और क्या छोड़ें, क्या दें क्या ना दें, क्या बयान करें और क्या बयान ना करें। इस वक्त क्या वजह है कि जबरील अमीन सवाल करे, या रब्बे वमन तातिल किसाए, चादर तक रसाई है, चादर के नीचे क्या उसकी रसाई नहीं है। तो जो है ना, पता चला जब ये 5 इकट्ठे हो जाएं एक मकाम पर तो फरिश्तों को समझ नहीं आती कि कौन है। अब मैं वाहिद और आहद की बहस नहीं कर सकता, वक्त नहीं है। अरबाब बसीरत जब ये एक नुक्ता कमाल पे मुज्तमा हो जाएं तो समझ नहीं आती कौन है, किसे, आपको और मुझे नहीं, सैयदुल मलाइका को। तो फिर उसे जवाब देना पड़ता है। जवाब क्या दिया? हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, वो फातिमा है, वो फातिमा। कमाल है अरबाब बसीरत। ये आप हदीसी के सामने हर शब जुमा पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं माशाल्लाह। बात तो पहले मजालिस करोड़ा मरतबा आपने सुन रखा है। वो फातिमा है। ये तारुफ क्यों हुआ? होना तो मैं कह सकता हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। होना तो ये चाहिए था, या अल्लाह तारुफ होता है ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है, उसकी बेटी है, वो उसके दामाद है, उसके दोनों नवासी हैं, तारुफ होना चाहिए था। लेकिन ये तारुफ हो रहा है हम फातिमा तो वो फातिमा है। इसकी क्या वजह है? रसूल सकलैन का रिश्ता सबब भी है, नवासे सबब है, दरमियान में बेटी, दामाद सबब है, दरमियान में बेटी। शहजादी कौनैन का हर रिश्ता बगैर सबब के है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिश्ता बाप, डायरेक्ट रिश्ता शौहर, डायरेक्ट रिश्ता बेटे। वो फातिमा है, वो उसका बाप है। बाप से पहचान नहीं है, बेटी से पहचान है। बाप से पहचान नहीं है, बेटी से पहचान है। वो फातिमा है, वो उसका बाप है। वो बाबा है किसका? उसका, फातिमा का। अच्छा, वो फातिमा के दोनों बेटे हैं। बीबी ने आते ही कलमा क्या पढ़ा था? ओए ओए यार, आप तो बहुत पीछे रह गए, क्या करूं मैं? बीबी ने कलमा क्या पढ़ा? जो कलमा पढ़ा वो ही तारुफ करवाया, करवाने वाले ने तारुफ करवाया। अरबाब बसीरत पर तवज्जो रखना, सिद्दीकियत की कसम रसूल सकलैन ने लोगों को समझाने के लिए इरशाद फरमाया, फातिमा तो बदअत मिन्नी फमन अक़ज़बहा फ़क़द अक़ज़बनी। एक और प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, अजीब तर्जुमा करते, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। ना कल्ब है ना कब्द है। फातिमा तो बज़अत मिन्नी, जो कहते बिज़अत मिन्नी दोनों सही है, ज़ेर और ज़बर के हिसाब से। फातिमा तो बिज़अत मिन्नी, फातिमा तो बज़अत मिन्नी। फातिमा मेरा हिस्सा है। टुकड़ा क्या है? हिस्सा, मेरा हिस्सा। अली मिन्नी वाला मिन्हु, अली मुझसे मैं मुझसे। हसन मिन्नी वाना मिन्हु, हसन मुझसे मैं हसन से। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। मखतूमा के लिए क्या फरमाया?
فاطمہ تو بس آتو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فقط اغضبنی، جس نے فقط اغضبہا، جس نے اس سے غضبناک کیا، فقط اغضبنی، اس نے مجھے غضبناک کیا، فاطمہ تو بدعت منی، فقط اذاہا، فقط اذانی، جس نے اس سے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ اب میں آج پڑھنے لگا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کسی نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو رنجیدہ کیا، دکھ دیا، تکلیف دی، وہ دنیا میں اور آخرت میں لعنتی ہے۔ تو رسول فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى کے مصداق رسول کا فرمان ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ارباب بصیرت سننا، اذیت دینا، اذیت دینا، اذیت دینا، اذیت قبول کرنا، توجہ رکھنا، یہ ایک کیفیت ہے، یہ کیفیت ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان محمدی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالی عنہ، راضی ہونا، ناراض ہونا، یہ تو کیفیت ہے۔ اللہ پر کسی قسم کی کیفیت کا ادراک نہیں ہوتا تو پھر ماننا پڑے گا کچھ ذوات مقدسہ ایسی ہیں جن کے راضی ہونے سے وہ راضی ہوتا ہے، ناراض ہو۔ سلوات پڑھ دے بابا دے بلند۔ دو تین آیتیں چھوڑ دی میں نے، وقت پاؤ دے دیا، آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں۔ کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، عالمی ارواح کی وادی ہے، ہمارا اقرار عالمی ارواح کا ہے، یہاں تو ہم اظہار کرتے ہیں، لیکن کتنے مجبور ہیں، فضائل بیان کریں تب بھی مجبوری، مصائب بیان کریں تب بھی مجبوری۔ ابھی ابھی عزیزی آپ کو ذکر مصائب سے مستفید فرما رہے تھے، کربلا یہ تو فضائل آل محمد کے انتقام کا نام ہے۔ کربلا تو اس وقت مارد وجود میں آ چکی تھی جب سیدہ بطول کے دروازے کی گستاخی ہوئی۔ اگر قرآنی الفاروق آپ لے کے پڑھے وہاں پر آپ کو جملہ ملے گا بعید نہیں ہے لکڑیاں لائی گئی تھیں، بعید نہیں۔ چلیے سادات عظام یہ بتائیں کیا یہ دروازہ اس قابل تھا کہ لکڑیاں لائی جاتی؟ تک الباب کیا۔ مختومہ کونین پہ اعتراض ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی کہ علی ابن ابی طالب دروازے پہ کیوں نہ آئے، سیدہ بطول کیوں آئے؟ مان ہوتا ہے، میں رسول کی بیٹی ہوں میرا احترام ہوگا، میں رسول کی بیٹی ہوں میرا احترام ہوگا۔ بی بی کو مان تھا، مسلمانوں پہ مان تھا، بی بی خود تشریف لائی۔ 40 افراد آئے تھے، 40 میں سے 20 نے سنا نا کون ہے، جانتے نہیں ہو، میں رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ 20 واپس چلے گئے، دشمنی علی سے ہے رسول کی بیٹی سے نہیں۔ 20 رہ گئے، ان میں سے کسی نے کہا فاطمہ علی کو باہر نکالو، نہیں تو ہم تیرا دروازہ جلا دیں گے، اگر آپ کے دل برداشت کر سکے تو آپ کو روایت سناؤں۔ سازش یہ تھی کہ ہم گھر میں داخل ہوں گے، خون خرابہ کریں گے، علی اور اولاد علی کو قتل کریں گے، اس کے بعد گھر کو جلا دیں گے۔ جیسے گھر چلے گا باہر ہم شور کر دیں گے کہ رسول کی بیٹی کا گھر جل گیا،
मुसब्बब अल असबाब ने सबब पैदा किया। वो समझे थे कि अली आएंगे, तवज्जो रखना, वो समझे थे कि अली आएंगे, लेकिन मुसब्बब अल असबाब ने सबब पैदा किया। अली को रोक दिया, ज़ौजा को भेज दिया। अली की ज़ौजा जाएगी, रसूल की बेटी बतूल जाएगी, दरवाजे पे आ गई है, अब कलाम हो रहा है। कलाम करने वाले कह रहे हैं फातिमा अली को बाहर निकालो, अगर नहीं निकालोगी तो हम तेरा दर जला देंगे। कहा जानते नहीं हो ये किसका घर है? ये रसूल की बेटी का घर है, यहाँ पर रसूल के नवासे रहते हैं, यहाँ पर रसूल का दामाद रहता है। कहने वाले ने कहा हमें इसकी परवाह नहीं है, बस अदादारों लकड़ियां लाई थी, जलाई गई, जलती हुई लकड़ियों से सैयदा बतूल का दरवाजा जला। दरवाजा जलना था, किसी लाइन ने जलते हुए दरवाजे को पांव की ठोकर मारी। ठोकर का लगना था कि सैयदा बतूल दीवार और दरवाजे के दरमियान में आई, आनी थी कि एक ही शहजादी की पसलियों में कैसे पढ़ूं, कैसे बयान करूं? अज़ादारों, जैसे ही शहजादी गिरी, जलता हुआ दरवाजा शहजादी पे गिरा। अब मैं बेअदब नहीं, इशारा दूंगा। अज़ादारों, दरवाजे पे कुछ गुजर गए, दरवाजे पे कुछ गुजर गए, अंदर गए। अंदर जाना था, अमीर कायनात ने शब्द के पैमाने को लबरेज नहीं होने दिया। अमीर कायनात की गुस्ताखी हुई, गुस्ताखी होनी थी। जैसी देखी चले, सैयदा बतूल ने देखा, अपना हाथ बुलंद किया, अमीर कायनात को रोकना चाहा। कुल उस लाइन ने आगे बढ़ के ऐसी गुस्ताखी की कि सैयदा बतूल पूरी जिंदगी दाएं हाथ से तस्बीह ना कर सकी। सैयदा बतूल आपके हाथों को कबूल फरमाए। अज़ादारों, शहजादी कौनैन इतनी जख्मी थी कि शहजादी हालत खश में मुब्तला हो गई। हालत खश में मुब्तला होना था। बीबी अस्मा और बीबी फिजा दोनों करीब आई, बीबी को उठाना चाहा, बीबी न उठवाई। कुछ देर के बाद बीबी को अफाका हुआ, जैसी उठी बीबी ने सवाल किया, आइना आइना अबुल हसन, अबुल हसन कहाँ है? बीबी फिजा सर झुका के रो के कहती है, इस हालत में अबुल हसन को ले गए। मैंने जुमला दे दिया, इस हालत में अबुल हसन को ले गए। फिजा जी मेरी मखतूमा, तबरकात संदूक उठा के ला। अज़ादारों, तबरकात संदूक आया, संदूक खोला गया। अपने बाबा की आबा को अपने दोष पे डाला, अपने बाबा के अमामे को सर पे रखा, हसन और हुसैन को साथ लिया, कब्र रसूल की जाने पड़ी। बाबा 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 मैं लुट गई, बाबा मैं उजड़ गई, बाबा बाबा आपके जाने के बाद हम पर बड़ी क़यामतें वो लौट आई, बाबा हम पर बड़े मुसाइब आए, लेकिन बाबा मैंने हर मुसीबत को बर्दाश्त किया। बाबा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा शौहरे नामदार ऐसी हालत में तेरी मस्जिद में जाए। बाबा अब मैं तेरी उम्मत के लिए सर से चादर सिखा के बददुआ करने लगी हूँ। बाबा गवाह रहना, हसन और हुसैन मेरी बददुआ पे आमीन कहेंगे। अज़ादारों, इधर शहजादी कौनैन ने इरादा किया, हाथ बुलंद किए, उधर मस्जिद नबवी में जलजला आया, दीवारें बुलंद हो गई। ऐसे में अमीर कायनात कहते हैं, सलमान साहिब ईमान, जी मौला जल्दी से जाओ ताकि अपनी मखतूमा से कह दो अली कह रहे हैं अपने बाबा की उम्मत के लिए बददुआ न कर। सैयदा बतूल आपके हफ्सों को कबूल फरमाए। शहजादी के उठे हुए हाथ गिर गए, दोनों शहजादों को साथ लिया, घर आई। बस अज़ादारों, करवट बदली, हालात बदले। शहजादी को किसी दरबार में जाना पड़ा, शहजादी को किसी दरबार में जाना पड़ा। अमीर कायनात ने कनाते लगाई, फासला कितना है घर का और मस्जिद का, फासला कितना है। अमीर कायनात ने पर्दे का एहतमाम किया। मैं कहूँगा मौला शहजादी कौनैन बड़ी खुशकिस्मत है, पर्दे का एहतमाम हो गया। काश काश कुफा शाम के बाजारों में, शराबी के दरबारों में कोई अज़ादारों, शहजादी का अंदाज कुछ अजीब था।
میں اشارہ دوں گا شہزادی جا رہی ہے، ہاشمی مستورات کا جمٹ ہے، شہزادی جا رہی کسی دربار میں، لیکن کیسی جیسی سید سجاد کی حالت تھی۔ میں نے اشارہ دیا، اس سے آگے میں بڑھ نہیں سکتا، مجھے سب یاد ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس شہزادی گئی، شہزادی ہم کلام ہوئی، شہزادی نے اللہ جانے کم از کم 3 بار نہیں تو 40 آیات پڑھی۔ شہزادی نے 40 آیات پڑھی، اپنا مقدمہ پیش کیا، مقدمہ اس کے سامنے پیش کیا جس کی مخالفت میں مقدمہ دائر کیا تھا، فیصلہ اسی نے دیا۔ ایک مقام پہ ملتا ہے کہ لکھنے والے نے لکھ کے دے دیا، عزادارو لکھنے والے نے لکھ کے دے دیا۔ جیسی شہزادی وہ تحریر لے کے چلی، کوئی اور آیا، مجھے نام یاد نہیں ہے، کوئی اور آیا، اس نے شہزادی کے ہاتھ سے وہ تحریر چھین کے اسے پارے کر دیا، پارے کر کے اب میں کیسے پڑھوں، یہ کیسے کہوں کہ اس نے اپنے منہ سے کچھ پھینکنا تھا، وہ پارے تحریر زمین پہ گر گئی، زمین پہ گرنا تھا، زخمی پہلو والی شہزادی زمین پہ بیٹھی، اپنے بابا کی تحریر کو اٹھانا شروع کی۔ عزادارو آئی مکتوب اپنے گھر میں، شہزادی کی بیٹیوں نے دروازہ کھولا، منہ پہ تماچے مار کے کہتی اماں جب آپ گھر سے گئی تھی آپ کے سر کے بال کیا تھے؟ اماں ایسی کون سی مصیبت آ گئی آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے؟ بس عزادارو مجھے خبر نہیں کیا جواب دیا ہوگا، لیکن علماء کہتی ہے شہزادی نے کہا ہوگا میری بیٹی زینب میں تو ایسے دربار میں گئی تھی تو شرابی کے روتے بھی جانا، دعائیں بھی کرتے جانا۔ عزادارو میں سرکار وحید خراسانی کی صحت و سلامتی کی دعا کروں گا مصائب کے دوران، جنہوں نے فرمایا یہ ایام فاطمیہ منایا کرو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا قبلہ کیوں؟ کہا یہ کربلا کی بنیاد ہے، کربلا میں یہاں دروازہ جلا، یہاں دروازہ مدینے میں چلا نا، کربلا میں خیمے جلے، یہاں جملہ سننا رونے والا سید ہو غیر سید ہو، یہاں مدینے میں بیٹوں کی موجودگی میں ماں کے ساتھ ظلم ہوا، کربلا میں ماں کی نگاہوں کے سامنے بیٹوں پر ظلم ہوا۔ عزادارو 75 دن تک زندہ رہی، ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں، دل پہ ٹھوس لگے تو معاف کر دینا۔ انتہائی مادت کے ساتھ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا جو سرجن ہو، اس سے کہنا کہ بدن کی وہ کون سی ایسی شے ہوتی ہے جو ٹوٹ جائے تو جڑتی نہیں ہے، تو وہ کہے گا کہ وہ پسلیوں کی ہڈی ہوتی جو ٹوٹ جائے تو جڑتی نہیں ہے۔ لیکن عزادارو سیدہ بطول 75 دن تک جو زندہ رہی، ایسی حالت میں بس وہ گھڑی آ گئی، دونوں شہزادوں کو تیار کر کے گھر سے باہر بھیج دیا، کھانا بھی تیار ہو گیا، سب کچھ تیار ہو گیا، لیکن امیر کائنات جنت البقیع میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا آج مجھے پتا چلا سیدہ بطول کی حالت کیا تھی۔ میں نے جملہ بدل دیا، سیدہ بطول کی حالت کیا تھی۔ بس عزادارو دونوں شہزادے گھر میں داخل ہوتی ہے، آتے ہی سوال کرتے ہیں آئینہ ہماری اماں کہاں ہے؟ ایسے میں بی بی اسماء اور بی بی فضا دونوں کہتی ہیں شہزادوں تمہاری اماں آرام فرما رہی ہے۔ کہا نہیں عزادارو، کہا نہیں۔ اماں کے حجر میں گئے، دروازہ کھلا، دونوں شہزادے نکلے، رو رہے ہیں، چیخو پکار کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ امیر کائنات تشریف لائے، عزادارو گھر میں ایک سما ہو گیا، ایک سما عجیب ہو گیا، بچیاں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، امیر کائنات بے قرار ہیں، کس کو تسلی دے، کس کو تشفی دے۔ بس غسل کا اہتمام ہوا،
तकरीबन मैं करीब आ गया, गुस्सों का एहतमाम हुआ। अली जैसा जरी चीख मार के हुई। दो रवायतें आपकी खिदमत में पेश करनी है। एक रवायत ये है कि बीबी फिजा कहती हैं, बीबी अस्मा कहती हैं, या अली, हमने कई बार कहा कि सैयदा बतूल का हाथ पहलू से उठ जाए, लेकिन मखदूम कौनैन का हाथ नहीं उठ पाता। आप अमीर कायनात हैं, आप आगे बढ़ के शहजादी कौनैन का हाथ उठा दे। अली आगे बढ़े, शहजादी कौनैन का हाथ उठाना चाहा। रूहानियत में आवाज आई, या अबुल हसन, मेरे हाथ को इसी मकाम पे रहने दे, मैं अपने बाबा के पास इसी हालत में जाना चाहती। अज़ादारो गुस्ल तमाम हो गया, कफन का एहतमाम हो गया, तमाम हाशमी मस्तूरात मौजूद हैं, अलविदा होने लगा है। ऐसे में अमीर कायनात फरमाते हैं, फिजा जी मेरी बच्चियों से कहो अपनी माँ का आखिरी दीदार कर ले। अदादारों में भी फिजा जाके कहती है, सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम, अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। दोनों शहजादियाँ रोती रोती कहती है, अम्मा फिजा, हम कैसी माँ की मैयत के पास जाएं? बाबा अली पास खड़े हैं, आज तक ऐसी हालत में हम बाबा की निगाहों के सामने नहीं आए। सैयदा बतूल आपके आंसू को कबूल करे। बस अदादारो अमीर कायनात ने मौका दिया, खुद तशरीफ ले गए। दोनों शहजादी आई, रोई, जी भर के रोई। ऐसे में बिन मौला कायनात तशरीफ लाके कहती है, हसन हुसैन अपनी माँ को आखिरी दीदार कर लो, अलविदा कह लो। अदादारो असर मुज्तबा तो तशरीफ ले आए, मौला हुसैन नहीं आए। ऐसे में कहने वालों ने कहा, हुसैन आगे जाते क्यों नहीं? कहा बात ये है, मेरी माँ फक्रे मरियम है, मैं फक्रे ईसा हूँ। जब तक अम्मा नहीं बुलाएगी हुसैन नहीं आएगा। अदादारो मकातिल की कुतुब कहती है, बंदे कफन टूट गए, दोनों हाथ बुलंद हुए, आओ मेरा गरीब अलवतन बेटा, आओ मेरा परदेसी बेटा, आओ मेरा प्यासा बेटा हुसैन, मैंने तुझे तकिया पीस के पाला। बात में हुसैन